نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نعت عربی زبان میں وصف، خوبی، تعریف کرنا، خوبی بیان کرنا، اس کو نعت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، آپ کی مدحت کو اشعار کے ذریعے سے بیان کرنا، اس کو نعت کہتے ہیں۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی مدحت کو بیان کرنا یہ درست ہے، مباح ہے، بلکہ اجر و ثواب کا باعث ہے، بشرطے کہ اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو اور مبالغہ آرائی نہ ہو، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے صحابہ، تم میری عظمت کو، میرے مقام کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان مت کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، مقام کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور انہیں اللہ کا جز قرار دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہذا فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اس لیے ایسے اشعار جن میں مبالغہ آرائی اور شرک کی آمیزش نہ ہو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کو پڑھنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر آپ نے شعر کی تصدیق کی اور شعر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ان من الشعر حکمتاً، یقیناً بعض اشعار پر حکمت ہوتے ہیں، حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، ان میں حکمت اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں جو واقع کے مطابق اور سچی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حکم دیا تھا جب مشرکین مکہ نے آپ کی حجب کی کہ اے حسان، آپ میری طرف سے ان کو جواب دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو جواب دیں، اور ساتھ آپ نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، غالباً خندق کا موقع تھا، تو آپ نے فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ یقیناً بہترین زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار کو بھی بخش دے اور مہاجرین کو بھی بخش دے۔ تو صحابہ اکرام نے ان الفاظ کے ساتھ آپ کو جواب دیا، فرمایا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کر لی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کی بات کو سچا ترین قرار دیا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، فرمایا کہ شعراء میں سے سب سے زیادہ سچا ترین
ایک شاعر نے شعر کہا ہے اور وہ لبید کا شعر ہے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ فرمایا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، لوگوں سنو، اللہ رب العزت کے سوا اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باطل ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے۔ تو ایسے اشعار جن میں شرک نہ ہو، مبالغہ آرائی نہ ہو، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں کہنا جائز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا اشعار کے ذریعے سے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان کو حکم دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اشعار کہنا مطلق طور پر درست نہیں، اور اس رائے پر قرآن مجید کی اس آیت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الشعراء میں ارشاد فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء شاعر لوگ ان کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، پیارے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں یہ ہر وادی کی سیر کرتے ہیں، ہر وادی میں یہ سر ٹکراتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن پر خود ان کا عمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا، تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے یہ شعر کہنے سے بہتر ہے۔ تو ان آیات اور حدیث سے معلوم ہوا کہ اشعار کہنا مطلق طور پر درست نہیں۔ دراصل ان آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جن شعراء کی مذمت ہے وہ دراصل وہ شعراء ہیں جن کی شاعری حقائق پر مبنی نہیں، جن کی شاعری صداقت پر مبنی نہیں، بلکہ ان کی شاعری محض تصورات اور خیالات پر مبنی ہے، ان کے ذہن بھٹکے ہوئے ہیں، اور ایسے اشعار وہ کہتے ہیں جو بالکل فضول، بے مقصد اور گھٹیا چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں، عشق و معاشقے پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسی شاعری جو انسان کو اللہ کے دین سے روک دے، غافل کر دے، وہ شاعری وہ قابل مذمت ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس پر باب قائم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشعر حتی یصدہ عن ذکر اللہ والعلم والقرآن، اس بات کے مکروہ ہونے کا بیان کہ انسان پر ہر وقت اشعار کا ہی جنون ہو، اشعار کا غلبہ ہو، حتیٰ کہ یہ اشعار، اس کی شاعری انسان کو اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت سے اور علم حاصل کرنے سے روک دے۔ تو یقیناً ایسی شاعری جو انسان کو اللہ کے قرآن سے، علم حاصل کرنے سے اور اللہ کے ذکر سے، اپنے واجبات کی ادائیگی سے روک دے، یقیناً وہ شاعری پیپ سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایسے اشعار جو بالکل صحیح ہیں اور حقائق پر مبنی ہیں اور اس میں کتاب و سنت کی مخالفت نہیں ہے، اس میں شرک کی آمیزش نہیں، تو انہیں کہنا جائز ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اے اللہ روح القدس کے ساتھ سیدنا حسان کی مدد فرما، تو اس حدیث پر باب قائم کیا ہے باب الشعر فی المسجد، مسجد میں اشعار کہنا جائز ہے۔ تو ایسے اشعار جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو، مبالغہ آرائی نہ ہو اور حقائق پر مبنی ہوں، سچ پر مبنی ہوں، انہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں، آپ کی مقام بیان کرنے میں درست ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔